حصول جمہوریت کو جمہوریت بناتا ہے، ورنہ بادشاہت میں بادشاہ حکم دیتا ہے جاؤ یہ والا کام کرو یا یہ چیز میری ہوئی، نہیں تو تمہارا مانو میری بات، نہیں تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ آمریت میں عامر کہتا ہے ہم جس کے تابع تم اس کے غلام، تمہیں یس سر کہنا پڑے گا ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو جمہوریت کا جو حسن ہوتا ہے، جمہوریت کو جمہوریت بنانے کے لیے انصاف کی فراہمی ملک کے ہر باشندے کے لیے ضروری ہوتی ہے، ورنہ جمہوریت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں بچتا، جمہوریت تو ایک لا حاصل سی چیز ہو جاتی ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد ہو گئی۔ ہوتا ہے تماشا شب و روز میرے آگے۔ عمران خان صاحب اور ان کی لیگل ٹیم نے بارہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج عامر فاروق کی عدالت پر اور جو بھی کیسز وہاں پہ چل رہے ہیں اور وہاں پہ رجسٹرڈ ہیں ان کے لیے انہوں نے کہا ہے، عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ کوئی بھی انسان جس کے اوپر کسی بھی قسم کا الزام لگایا جاتا ہے، یہ اس کا حق ہے کہ وہ اپنا کانفیڈنس شو کرے جج پہ کے اوپر کہ ہاں یہ جج جو بھی فیصلہ دے گا، جس طرح کا بھی فیصلہ دے گا وہ مجھے قبول ہوگا۔ روز ایک مزاح کا خیز کہانی بنائی جاتی ہے من گھڑت کہانیوں کے اوپر جو کہ لادعداد کیس ہیں، ان میں سے کئی ایک کیسز جو ہیں وہ جج عامر فاروق کی عدالت میں پینڈنگ ہے۔ اور جو عدم اعتماد کا جو ریزن ہے وہ ایک خاصا ویلڈ قسم کا ریزن ہے، جس کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑا قانون دان سیاست دان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تھوڑا سا ایک ہوش مند اور عقل والا پاکستانی ہونے کی ضرورت ہے، جس کو تھوڑی بہت نوحہ ہونی چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو ان میں سے کچھ کیسز کے بارے میں جلدی سے تذکرہ کروں گی کہ الیکشن کمیشن ایک خود ہی منصف، خود ہی جج، خود ہی وکیل بن کے ایک کیس کا بایاس قسم کا فیصلہ دیتا ہے جو کہ منظور نہیں ہوتا کسی کو بھی، اور وہ چیلنج کیا جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کی سنوائی ہی نہیں ہو پا رہی، تاریخ ہی نہیں مل پا رہی، تاریخ ہی سیٹ نہیں ہو پا رہی، اور اس تاریخ نہ سیٹ ہونے کے چکروں میں یہ اتنا عرصہ گزر چکا ہے کہ اگر کسی کی شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہوتی تو اب تک خوشخبری ان کے گھر سے آ چکی ہوتی، لیکن اس کورٹ میں اس کیس کی سنوائی کی تاریخ نہیں مل پا رہی۔ لاہور ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا جاتا ہے تو جی سننے میں آتی ہے کہ نہیں جی آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے نہ اپنی اپلیکیشن واپس لے سکتے ہیں، نہ یہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے، فیصلہ ہوگا تو یہیں پہ ہوگا۔ لیکن پھر وہی بات، تاریخ کا التوا۔ اس کے علاوہ ٹائرن وائٹ کیس میں اگر دو ججوں نے عمران خان کے سپورٹ میں فیصلہ دے دیا، تیسرے جج جو عامر فاروق ہے انہوں نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اب چاہے مسئلہ جو ہے وہ جیل میں بنیادی حقوق کی فراہمی کا ہو، نیب کے کیسز کا ہو، القادر ٹرسٹ کیس کا ہو، فیصلے ہو جاتے ہیں لیکن وہ فیصلے محفوظ ہو جاتے ہیں، وہ فیصلے سنوائے نہیں جا رہے، کیونکہ جس طرح کا چل رہا ہے ماحول، جو ٹرینڈ چل رہا ہے، اس سے تو ہمیں امید ہی ہے کہ جو فیصلہ اس کورٹ سے آئے گا وہ آگے جا کے سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا، اور جو کہ ان کا ایک پہلا بھی کیس جو ہے وہ جو ان کا فیصلہ آیا تھا 9 مئی کو، جب ایک ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر کو گھسیٹتے ہوئے انہی کی عدالت کے احاطے سے دن دہاڑے غیر قانونی طور پہ بیل ہونے کے باوجود اغوا کر کے لے گئے تھے، عام شہریوں کو زد و کوب کیا گیا تھا، عدالت کے اپنے عملے کو زد و کوب کیا گیا تھا۔ تو اس گرفتاری کو جج صاحب کا ظاہر ہے ان کی جتنی نالج تھی انہوں نے اس چیز کو لیگل قرار دیا، سپریم کورٹ نے اس چیز کو کالعدم کہا اور کہا یہ انتہائی غیر قانونی قسم کا فیصلہ تھا۔ اب جہاں پہ اس قسم کی بات آتی ہے تو مقبوضہ پاکستان کے ناقص العقل شہری ہونے کے ناطے میرے دماغ میں، خالی دماغ میں شیطان طرح طرح کے وسوسے اور طرح طرح کے سوالات پیدا کرتا ہے، اور میرے دل میں آتی ہے کہ میں یہ سوالات میں پوچھوں۔ سب سے پہلے تو جبکہ قانون یہ والی بات کہتا ہے کہ جب تک ایک انسان جیل میں ہے، اوپن ٹرائل اس کا نہیں ہو رہا، تو یہ ہر اس عدالت کا فیصلہ، ہر اس عدالت میں چلتا ہوا کیس غیر قانونی، غیر آئینی ہے، بلکہ مجھے تو لگتا ہے اب تو غیر شرعی بھی ہے، کیونکہ اگر انصاف نہیں دے رہے، اسلام تو عدل اور انصاف کی بات کرتا ہے، اور اگر آپ انصاف نہیں دے رہے تو یہ چیز پہ غیر شرعی ہے۔ تو جب اوپن کیس ٹرائل نہیں ہو رہا تو یہ غیر شرعی، غیر آئینی کیسز میں التوا پینڈنگ کا مقصد کیا ہے؟ اور جب عدل فراہم نہیں کرنا، اور مطلب جس کی بھی جو بھی پلان، جو بھی اس کے پیچھے اغراض و مقاصد ہو، اور جب یہ کرنا ہے تو پھر الیکشن ہی کیوں؟ پھر ہم کیوں نہیں بادشاہ ڈکلیئر کر دیتے، ہم وہ دیگر چیزیں کیوں نہیں ڈکلیئر کر دیتے؟ کیونکہ پھر جمہور تو کہیں دکھتا نہیں نا۔ ایک اور چیز یہ کہ اگر شخصی اختلافات بھی ہو، مطلب آپ کوئی بھی ایکسکیوز کر لینا، آپ کو کوئی بندہ پسند نہیں ہے، مجھے اگر کوئی انسان پسند نہیں ہے، کوئی مریض اگر میں دیکھ رہی ہوں، میں بولوں جاؤ میں نے اس کو نہیں دیکھنا، اس کی ایک آنکھ دوسری آنکھ سے چھوٹی ہے، کسی بھی قسم کا بذائقہ کے قیدی ریزن دے دیں، لیکن اپنے پروفیشن کی عزت رکھتے ہوئے، سفید کوٹ کی عزت رکھتے ہوئے میں یہی کہوں گی کہ بجائے اس کے کہ میں اپنے پروفیشن پہ حرف آنے دوں اور ایک تمسخر قسم کا میں بنا دوں کہ کوئی جو میں فیصلے لے رہی ہوں یا جو میں پرسکرپشن لے رہی ہوں اس کی کوئی تک نہیں بن رہی، اس کی کوئی سینس نہیں بن رہی، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں آئی ٹیک اے ہائر گراؤنڈ اور آئی اسٹیپ بیک کہ چلو میں اس انسان کے ساتھ فیئر نہیں ہو سکتی، تو کوئی دوسرا آ کے ٹیک اوور کر لے اور وہ جو ہے جو بھی قسم کا فیصلہ لے گا وہ ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ اپنے سٹانس پہ ڈٹ جائیں کہ نہیں جی فیصلہ ہوگا تو میرے ہی ہاتھوں ہوگا، یہ مبارک کام میرے ہی ہاتھوں ہوگا۔ تو
जस्टिस डिलेड तो जस्टिस डिनाइड होता है ना सर। हम वो बेलौस किस्म की कौम है जिसने 75 साल तक अपने इदारों, अपने मुल्क की एक एक चीज पे जान निछावर की है। हम ये करते आए थे, उसके बाद हम जो कुछ चीजें देखने के बाद भी अगर जब हमें इमरान खान साहब ने ये कह दिया, हमारे मुर्शिद ने ये कह दिया कि हम अदलिया की तरफ देखेंगे इंसाफ के लिए, तो मुर्शिद का हुक्म सर आंखों पर, हम अदलिया की तरफ देखते हैं इंसाफ के लिए। तो सर हमें मायूस ना करें, ये कौम बेशक ताकतों के सामने कमजोर जरूर है लेकिन बेवकूफ नहीं है। इस कौम के शऊर का तमस्कर मत उड़ाएं। एक और सवाल ये कि इमरान खान साहब की तो जो जंग है, जो स्ट्रगल है, वो तो है ही अदलिया की आजादी के लिए, वो तो है ही रूल ऑफ लॉ के लिए, वो तो है ही इंसाफ की फराहमी के लिए। तो एक तरह से जो उनका स्टांस है वो तो आपके प्रोफेशन के लिए ही एक सपोर्टिव किस्म की चीज हुई ना। तो उनका स्टांस ना सपोर्ट करने का क्या मकसद? क्या मैं वही वाली बात, मैं तो बहुत नाकिसुल अकल हूं, मेरी तो इस फील्ड में कोई नॉलेज नहीं है, तो मेरे दिमाग का मैथ्स 2 and 2 4 कैलकुलेट नहीं कर पाता कि ही इज ऑन योर साइड। वो तो आपके प्रोफेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कानून को आजादी दो कि उसके ऊपर किसी किस्म का प्रेशर ना हो, किसी किस्म का दबाव ना हो, जज मुंसिफाना फैसले करें। क्योंकि सर ये जो ओहदे, ये जो टाइटल्स, ये सब अल्लाह की देन होती है, और जितना बड़ा टाइटल होता है जिम्मेदारी भी इतनी बड़ी होती है, इनाम भी उतना बड़ा होता है, और सजा भी उतनी बड़ी होती है। जिस तरह जो कैदी होते हैं, जो मुलजिम होते हैं, वो या जो जब भी अपने वो कोर्ट में पेशियां उनकी होती है, वो कुरान पे हाथ रख के जब कसम खाते हैं, हल्फ उठाते हैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, तो एक हल्फ तो आप जब अपनी पोजीशन के लिए ओथ लेते हैं तो एक हल्फ तो आपने भी उठाया होता है ना। तो खुदारा उस हल्फ की लाज रखें, पाकिस्तानी कौम की लाज रखें, पाकिस्तानी कौम को जो आपसे उम्मीदें हैं उनकी लाज रखें। और एक आखिरी बात ये कहती चलूंगी कि आज अरशद शरीफ को हमसे बिछड़े पूरा 1 साल हो गया। कल रात तक दिल बड़ा दुखी गमगीन था कि 1 साल होने को आया, बरसी हो गई, और वो इंसान और उसकी माँ आज तक जो है इंसाफ के मुतलाशी है। उस तक को, हमारे मुल्क के मोहसिन को, जिसने अपना सर कटा लिया लेकिन सच्चाई के सामने, हक के सामने वो डटा रहा, उसने अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो ना डरा ना घबराया, वो हमारी खातिर सवालात के जवाब ढूंढता रहा, और उसने काफी हकाइक से पर्दा भी उठाया। वो खुद तो मिट्टी में मिल गया लेकिन अपने खून की शक्ल में वो हमारी नस्लों पे, उसके खून का एक एक कतरा जो है वो हमारे कंधों पे बोझ है, हमारे ऊपर वो कर्ज है। अब हम उस कर्ज को कैसे उतार सकते हैं कि उसके मिशन को रुकने नहीं देना, ना उसके मिशन को रुकने देना है, ना अपने लीडर के मिशन को रुकने देना है। हमने थकना नहीं है, हमने घबराना भी नहीं है, हमने हकीकी आजादी, हमारी अगली मंजिल हकीकी आजादी है, वो पाए बगैर हम चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।